کی وجہ کیا ہے؟ خطبہ کچھ یوں ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھا کرتے، ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا فمن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ پہلے آپ یہ جملے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا کریں اور پھر 3 آیات آپ پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران، حضور علیہ السلام کی آیت پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاته، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب بھی تمہیں موت آئے تو موت فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تم نے اپنی جان کو پیش کرنا ہے تو تمہاری حالت ایسی ہو کہ فرما برداری کی کیفیت پر ہے۔ اب یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت سورہ النساء، اللہ رب العزت فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو اس اللہ سے کہ جس کے نام کے ذریعے تم اس سے مانگتے ہو، والارحام، اور جو رحم کے رشتے ہیں ان معاملات میں بھی تم ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پہ نگہبان ہے۔ تم اگر کسی پر اپنی نگہبانی کا اظہار کر رہے ہو تو رب الجلال تم پر بڑا نگہبان ہے اور تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ تیسری آیت ہے سورہ احزاب۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ اب یہ 3 آیات حضور علیہ السلام خطبہ نکاح کے موقع پر آپ باقاعدہ طور پر پڑھا۔ ان 3 آیات کے اندر اگر غور کیا جائے تو آپ ذرا دیکھیں، ان تینوں آیات کے اندر سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ہے، دیکھیں پہلی آیت کا آغاز بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دوسری آیت کا آغاز بھی واتقوا اللہ، اور تیسری آیت کے اندر بھی اللہ مجید فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا حضور علیہ السلام شادی کی تقریب میں یہ جملہ جو بار بار دہراتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اس کا مطلب ہے کسی بھی خاندان کو چلانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا انسان کی طبیعت میں ہونا ضروری ہے اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی کے بارے میں بہت ساری باتیں علماء نے لکھی۔ ان آیات کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں کہ تقوی کوئی خاص بلیے کا نام نہیں ہے، بنیادی طور پر تقوی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے گھر کے ماحول کو چلانا سیکھے، اور اسی طرح جو بندہ اپنے معاشرے کے ماحول کو چلانے کے اعتبار سے مختلف معلومات حاصل کرتا ہے کہ میں نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، معاملات کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے،
خاندانی نظام کو بہتر کیسے بنانا ہے، گویا کہ جو بندہ خاندانی نظام کو بہتر بنا ہے اور لوگوں کے ساتھ ملنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کے معاملات سیکھتا چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ تقوی کو بھی سیکھ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، تقوی تینوں آیات میں ذکر کیا گیا۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان مرنا، یہ دوسری نصیحت ہو گئی۔ اب اسلام کا معنی بنیادی طور پر ہے فرما برداری، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزارنا ہے، اور جب موت آئے تو بندہ فرما برداری کی حالت میں بیٹھا ہو، یعنی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، تو گویا کہ جب انسان کو موت آئے اس وقت اس کی حالت جو ہے وہ فرما برداری کی ہو، یہ دوسری نصیحت۔ تیسری بات جو یہاں پہ ان تین آیات کے اندر ہم دیکھیں، فرمایا صلہ رحمی تم نے اختیار کر لی، مانگنا اللہ کی ذات سے اور صلہ رحمی، کیونکہ شادی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی شادی کوئی کھیل نہیں ہے، وہاں پر یہ وقتی طور پر کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ دو خاندانوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، اور پھر ان دو افراد سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے اور پھر اس کے بعد ایک نسل ہے۔ شادی جو ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کی تعمیر کا ایک نیا انداز آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو اس کو دھیان سے چلانا۔ صلہ رحمی کے حوالے سے اس پر آگے ہم ایک ایک کر کے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمیں تعلیم دے رہا ہے وہ ہے صلہ رحمی، اور چوتھی تعلیم وہ ہے قولوا قولا سدیدا، گفتگو سیدھی سیدھی کرنی، یعنی ایسی گفتگو نہ ہو کہ جس کو کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہو، ایسی گفتگو کہ جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ایسی گفتگو کہ جس کے اندر ٹیڑھا پن ہو، حقیقت کی بجائے جھوٹ کا استعمال کیا جائے، ایسی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ جو بھی تم نے گفتگو کرنی ہے بالکل سیدھی سیدھی گفتگو کرنی۔ قولوا قولا سدیدا، عربی زبان میں جب نیزے کو سیدھا کیا جاتا ہے اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ نیزے کو سیدھا کر دیا گیا، تو گویا کہ جب انسان کی گفتگو سیدھی سیدھی، سادہ سادہ، حقیقت پہ مبنی، جس میں نہ جھوٹ شامل ہے نہ کوئی اور ٹیڑھا پن شامل ہے، خوبصورت سے گفتگو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اس گفتگو کو سیدھی سیدھی گفتگو کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تقویٰ، تقوی کی اہمیت کتنی ہے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تقوی جو ہے یہ دل کی ایک خاص کیفیت کا نام۔ جب بندہ یہ اپنی طبیعت میں احساس پیدا کر لے کہ جب بھی گناہ کی طرف جانے لگے تو اس کو جھجک محسوس ہونے لگے کہ یار یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، یعنی زبان سے کوئی بات کرنے لگا، فوراً اس نے سوچا یار یہ بات تو میں ٹھیک نہیں کرنے لگا، رک گیا، جھجک محسوس ہو گئی، تو گویا کہ یہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح انسان کوئی کام کرنے لگا گھر کے اندر باہر، فوراً خیال آیا یار یہ کام تو میں غلط کرنے جا رہا ہوں، جھجک محسوس ہو گئی، تو اسے کہا جاتا ہے تقویٰ۔ اور اسی طرح تقوی کی ایک تعریف یہ بھی دی گئی کہ متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر اس چیز سے بچتا ہے، ہر اس چیز سے
جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں تمہیں آخرت میں اور قبر میں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسے تقویٰ کہا جاتا ہے، سیکھتے چلے جانا۔ یہی وجہ ہے تقویٰ کی ایک اور تعریف بڑی پیاری چیز ہے کہ قرآن مقدس کے اندر ذی القربہ کا جو ذکر ہے، ذی القربہ یعنی ددہال اور ننہال میں سے جو قریبی رشتے، سب سے قریبی رشتہ تو میاں بیوی کا اپنا ہے، شوہر اور بیوی کا، یہ آپس میں ایک قریبی رشتہ ہو گیا اللہ کے نام پر، کیونکہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ قائم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ددہال کا رشتہ ہے، پھر ننہال ہے، نانکے ہیں، اور ددہال میں پھر بڑے قریبی دادا ہے، دادی ہے، اور دادا اور دادی کی اولاد ہے، چچا ہے، پھر چچا کی اولاد ہے، پھپھو ہے، اور پھر پھپھو کی اولاد ہے۔ یہ سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ جو چلتے ہیں۔ پھر ننہال کے اندر ماموں ہے، خالہ ہے، اور پھر اس کی اولاد ہے آگے، یہ سارے رشتے۔ تو فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ جو بندہ ان تمام خونی رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، جو بندہ ان تمام خونی رشتہ داروں کا حق صحیح ادا کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تقویٰ عطا فرمایا۔ اب گویا کہ ہم تقویٰ تو کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھ لی، تسبیح کر لی، یا کوئی اور کام کر لیا، بس یہی تقویٰ نہیں۔ ڈرنا کہ کہیں میری طرف سے میرے چچا پہ زیادتی نہ ہو، میری چچی پہ زیادتی نہ ہو، چچا کے بیٹوں اور بیٹیوں پہ میری طرف سے زیادتی نہ ہو، خالہ کے بچے ہیں، میری طرف سے کہیں ان پر زیادتی نہ ہو جائے، تو ڈر پیدا ہو جانا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈر بڑا ضروری ہے، ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ مثلا گھر کے ماحول سے لے کر گھر کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں میں ان کا خیال نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی خونی رشتوں کا خیال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ جو خونی رشتہ داروں کا خیال کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کو جوڑ کے رکھے گی، یعنی ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا من کا کہا کر جو خونی رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتا، میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام نہ کرے، پھر اس کے علاوہ اگلے جتنے رشتے ہیں وہ آپس میں کٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی کاٹتا ہے درمیان میں کسی رشتے کو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ خونی رشتہ داروں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے مسائل بعض دفعہ پیدا ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم خونی رشتہ داروں کے بارے میں صحیح نہیں ہوتے۔ اس لیے جو تقویٰ ہے بنیادی طور پر خونی رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، صحابی بیٹھے ہوئے، کائنات کے آقا نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا ہوں، مگر کبھی بھی اس کی طرف سے کوئی خیر کا جواب نہیں آیا۔ میں جب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ آگے سے کوئی نہ کوئی ہمیشہ منفی بات کرتا ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کہتے ہی اسے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں صلہ رحمی کا شاید یہ مطلب ہے کہ میں اگر اپنے چچا کے ساتھ اچھا کروں تو وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے، یا وہ اگر اچھا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں۔ یہ تو برابر کا سودا ہو گیا
یعنی وہ بھی اچھا کر رہے ہیں، آپ بھی اچھا کر رہے ہیں۔ مگر حضور نے فرمایا صلہ ریمی اصل میں کیا ہے؟ کیونکہ صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑنا۔ گویا کہ صلہ ریمی کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کاٹ رہا ہے تو نے اس کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صلہ رحمی کے حوالے سے گویا کہ یہ ضابطہ ہمیں ادا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صلہ رحمی جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم اس کو نیکی محسوس بھی نہیں کرتے۔ صلہ رحمی اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے حضور علیہ السلام کی توجہ نصیب ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیر کے فرمانوں سے اسے ہدایت عطا فرما دے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے، وہ بس ایک کام کرنا شروع کر دے، رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، رشتہ داروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر لے، یقین جانے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، رزق بھی عطا ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ہدایت کا راستہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک اور بڑی پہلی بات جو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو عمر میں برکت ہو جائے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں، تو فرمایا بس ایک کام کر لے۔ لیکن ہمارے یہاں مختلف وظیفے کیے جاتے ہیں، رزق پہ تنگی آ گئی تو ہم پوچھتے ہیں یار کوئی وظیفہ ہی کر دو تاکہ ہماری نوکری لگ جائے، کوئی آمدنی آنا شروع ہو جائے، حالات تنگ ہو جائیں تو گھروں کے اندر کچھ یہ فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، شاید گھروں کے اندر سکون آ جائے۔ مگر حضور علیہ السلام نے جتنے بھی ہمیں نسخے عطا فرمائے وہ یہ نہیں عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا کرے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے، فرمایا ایک وظیفہ کر لے، یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ فل یسید راہی معروف، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کرے۔ اب نسخے تو ہم یعنی روزی کا نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نسخہ ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے عجیب ماحول ہے، ہم نے وہ شرکے بنائے ہوئے، شریکہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور خاص طور پر سگے بھائی کی اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے شریک بھائی، یعنی منفی انداز میں لفظ بولتے ہیں۔ اب یہ کس اعتبار سے ہم شرکت سمجھتے ہیں کہ جائیداد میں حصہ ان کو مل جائے گا یا اتنا ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا؟ یار اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اگر آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے اگر بھائی کے گھر چلا جائے تو یہ آپ کے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ بھائی کی اولاد کو مل جائے تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا چولہا جلا دیا۔ اس سے بڑا اور کرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ میری اور آپ کی وجہ سے کسی کے گھر کا چولہا جل جائے؟ یہی وجہ ہے امام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ گھر 4 رشتوں کو مضبوط کرنے سے بنتا ہے، اور فرماتے ہیں جس گھر کے اندر ان 4 رشتوں کے درمیان مضبوطی ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو دے گا۔ فرمایا پہلا رشتہ کیا ہے؟ باپ اور ماں، اور پھر اولاد، اور پھر گھر کے ملازم۔ اب دیکھیں یہاں پر اندازہ رہے گھر کے ملازموں کو بھی گھر کے ماحول کے اعتبار سے باقاعدہ شامل ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان کو باہر رکھا ہے۔
اب میاں بیوی کے درمیان اگر رشتہ مضبوط ہوتا اور حضور علیہ السلام نے اس رشتے کی اہمیت کے حوالے سے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں تعلیمات عطا کرتے ہیں۔ مثلا جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور اگر وہ رشتے دار پاس بیٹھے ہوں تو اس وقت جو بات کرے گا بڑی خاص بات کرے گا۔ حضور علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب ہے اور حضور علیہ السلام اس موقع پہ جو چند ہدایات عطا فرما رہے تھے، ان ہدایات میں ایک ہدایت کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کا خیال کرنا، بیویوں کا خیال کرنا، بیویوں کا خیال کرنا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو آپ کو بہت ساری باتیں ملیں۔ حضور علیہ السلام یہ جملہ 3 دفعہ اور مسلسل کیوں فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنے، صحیح بنے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری صحیح قدر کرے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے نفع آور بنے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دے۔ اور کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرد کے حوالے سے، اس کی کون سی آواز، کسی بھی مرد کے حوالے سے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ اب باہر میں جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا بنا، لیکن اگر گھر کے رشتے ہی مجھ سے مطمئن نہیں، اس کا مطلب ہے میں کسی بھی حالت میں بڑا نہیں بن سکتا۔ باپ مطمئن نہیں ہے، اماں مطمئن نہیں ہے، بھائی اگر ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہے، بیوی مطمئن نہیں ہے، بچے مطمئن نہیں ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے تو ایک مقام پر فرمایا وہ بندہ ویسے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر والے اس سے ڈرنا محسوس شروع کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں ڈر پیدا ہو کہ اب آ گیا ہے، اب تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، مار کٹائی ہوگی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور فرمایا وہ بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سارے گھر والے خوش ہو کہ رونق آ گئی، گھر کی رونق آ گئی، یعنی ان کی طبیعت کے اوپر خوشی کے آثار پیدا ہو گئے کہ گھر کی رونق آ گئی، بیوی اپنی جگہ پہ خوش ہو رہی ہے کہ میرا شوہر آ گیا، بچے اپنی جگہ پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بابا آ گیا، اب ہمیں پیار ملے گا، شفقت ملے گی۔ گویا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی بیوی اور بچے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ والی بات شوہر کے حوالے سے۔ بیوی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہروں کا خیال کرنا۔ باقاعدہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیٹیوں کو تعلیم عطا فرمائی کہ شوہروں کا خیال کیسے کرنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ موضوع میاں اور بیوی کا موضوع بہت کم بیان کیا جاتا ہے، نہ گھروں کے اندر اس کی تربیت، نہ ہم اپنی بچیوں کو یہ بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت ہے بیٹیوں کو، بہنوں کو کہ اپنے شوہر کو راضی کیسے کرنا ہے۔ لباس کے حوالے سے معلومات دینے کی ضرورت ہے، رہن سہن کے حوالے سے معلومات دینے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ یہ اسلامی تعلیمات میں شامل ہے، جیسے حضور علیہ السلام باقاعدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کرتے کہ سرما لگا کے رکھیں۔ اب یہ تعلیم کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ارشاد فرمایا باقاعدہ کہ مسواک تم نے کرنی ہے،
اچھا لباس پہننا ہے، یہ والی چیزیں جو ہمارے ہاں عموماً بچوں اور بچیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، تو بعد میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ جھگڑے بہانا تو کوئی اور بنتا ہے، مثال کے طور پر کھانے پینے کا بہانہ بنا لیں گے، مگر اصل جھگڑا اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ میاں اور بیوی کے درمیان جو باہمی قربت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے جس کے اوپر آپ معلومات بھی حاصل کریں، شادی بیاہ کے موقع اس سے پہلے باقاعدہ اس کی معلومات حاصل کریں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کس انداز کے ساتھ وہ ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو مختلف بانڈ بیان کی۔ مثال کے طور پر ایک ہے محبت، اگر شوہر اپنی بیوی کو محبت ہی نہیں دیتا، بیوی اپنے شوہر کو محبت نہیں دیتی، تو اس کا مطلب ہے دراڑ پیدا ہو جائے۔ عزت ہے، شوہر اپنی بیوی کو عزت ہی نہیں دے رہا، ہر وقت اس کی مثال کے طور پر پورے مجمع میں بےعزتی کر دیتا ہے، اس کو گالی گلوچ کرتا ہے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی عزت کا خیال نہیں کر رہی، وہ ہر جگہ تو اس کے نقص بیان کر رہی ہے، ہر جگہ تو اس کی برائی بیان کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس گھر کے اندر کبھی محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ قرآن مقدس میں میاں اور بیوی کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے لباس، کہ مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ ابن بابا جی نے اس تفسیر کے تحت بڑی خوبصورت باتیں کی کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کیوں بنایا گیا؟ جیسے لباس انسان کے بدن کے عیب چھپاتا ہے، دیکھیں میرے جسم کے نیچے کوئی زخم ہوگا، کوئی پھوڑا ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی، مگر میرے لباس نے اس کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ آپ کے بھی کوئی زخم ہوگا لیکن لباس نے چھپایا ہوا ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اگر شوہر کے اندر کوئی خرابی ہے اس کی بیوی اس کو چھپائے، اگر بیوی میں کوئی خرابی ہے تو اس کا شوہر اسے چھپائے اور آپس کی اصلاح آپس میں کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام ہی نہ کرے، تھوڑی سی بات ہو بندہ باغیلا کرنا شروع کر دے۔ مرد نے بیوی میں کوئی بات دیکھی اپنے رشتہ داروں میں بیان کرنا شروع کر دیا، بیوی نے اپنے شوہر میں کوئی خرابی دیکھی، ایک لمحہ نہیں گیا اپنی ماں کو بیان کرنا شروع کر دیا، بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ جب آپ اس انداز کے ساتھ چلیں گے تو ہماری خرابی یہیں سے پیدا ہوتی کہ جب ماں اپنی بیٹی کو صحیح انداز کے ساتھ آگے نہیں چلاتی۔ اسی طرح میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، جیسے لباس گرمی اور سردی سے انسان کے بدن کو بچاتا ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی محافظ ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کی حفاظت بھی نہیں کر رہے تو گویا کہ شادی کا اصل مقصد ہی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب لباس پر کوئی دھبا لگ جائے تو لباس اتار کے ضائع نہیں کیا جاتا، اس کو دھو لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات آ گئی ہے تو دونوں مل کر اس دھبے کو دھو لیں تاکہ دوبارہ سے آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بسر ہونا شروع ہو جائے۔ اور بالفرض اگر کوئی اتنا گہرا داغ لگ گیا ہے جو یہ دونوں نہیں دھو سکتے، تو پھر قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان کو اتنا ہی اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ تم آپس میں یہ داغ نہیں دھو سکتے، تو اپنے خاندان کے 2 سیانے بندے لے لو اور وہ سیانے بندے جو ہیں وہ تمہارے ان داغوں کو دھو دیں گے اور تمہارا گھر اسی طرح پھر آباد رہے گا۔ اب حضور کی سنت کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم لمحوں میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر آپ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش بیٹھی ہے، جیسے طبیعت کے اوپر کوئی بوجھ۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟
آگے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں ابا جان علی کی اور میری سیدنا علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف کا ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں یہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھاری بنانے لگی تو ایک کہتا ہے کہ دروازہ ایسا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے اختلاف، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف فطری ہے اور یہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ مگر مومن لوگ اختلاف کو طول نہیں دیتے۔ اب دیکھیں اختلاف ہوا، حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ فوراً گھر سے باہر نکل گئے۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا جب گھر میں کوئی اختلاف ہوتا تو ہاتھ اٹھانے کی بجائے، گالی گلوچ کرنے کی بجائے، کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے سیدھا مسجد نبوی میں چلے جاتے، یا تو سرکار کا دیدار ہو جاتا، سکون مل جاتا، وضو کرتے تھے، جگہ بدل جاتی تو وہاں پر بندے کو سکون آ جاتا ہے، بجائے اس کے کوئی وقتی جذبات کو وہاں پر پیش، وقتی جذبات ہی ہوتے ہیں نا، چند سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ منہ سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا تو بعد میں پچھتانے کی بجائے بندہ تھوڑی سی سائڈ بدل دے، راستہ بدل دے، جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ رکھ لے تاکہ معاملہ آسان ہو جائے۔ سیدنا علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جا کے سو گئے، انہوں نے بھی ایک خوبصورت انداز اختیار کیا۔ اب حضور اپنی بیٹی کے پاس آ گئے اور ہم اپنی بیٹی کے گھر جائیں یا بہن کے گھر جائیں اور وہ آگے سے اتنا ہی کہہ دے کہ میرے شوہر آج مجھ سے ناراض ہے، وہ باہر نکل گیا، اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی فوراً جذباتی ہو جائیں، اچھا اس کی ایسی تیسی، کو دو چار اور باتیں کر دیں گے، یہاں پر کچھ غصے بھی نکالے جاتے ہیں۔ میں پہلے ہی اپنی بیوی نو کہندا سی ایتھے رشتہ نہ کرو، فلاں کرو، یہ اور بھی غصے اس موقع پہ وہ تانے لیے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ مرد کے سامنے عورت اور عورت کے سامنے مرد کے نقائص بیان کر دیے جاتے ہیں جذبات میں آ کر۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس موقع پر بھی اچھی تعلیم دینی، کوئی بات نہیں، تیرا شوہر ہے، جذبات آگے ہوں گے، اچھا آدمی ہے، ویسے کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اب حضور کا انداز کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ حضور یہ کہتے ہیں اچھا میری بیٹی کو ابھی نے یہ کہا، میری بیٹی سے ناراض ہو گیا، نہیں، حضور نے فرمایا بیٹی تم بیٹھو، میں اس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ اب حضور ہیں سسر اور داماد ہیں حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ، اور سسر بھی کون ہے جو کائنات کیا، اور ہماری حیثیتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم کہتے لوگ اسی تو فلانے ہونے ہیں، فلانے ہونے ہیں، ساڑی بھی ہونے آئے۔ حضور نے بتایا کہ دھیاں دے گھر کیویں وسائی گئے، بیٹیاں دے گھر کیویں وسائی گئے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ سے پوچھا کہ علی کو کہیں دیکھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ سیدنا علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کر سو گئے۔ کتنا اچھا عمل کیا انہوں نے، کہ بجائے اس کے کہ گھر لڑائی کرتے سیدھا جا کے مسجد میں سو گئے۔ آپ بھی ایسا ہی کریں، میں بھی ایسا ہی کریں، گھر میں کوئی جب طلب چلانی ہو تو بجائے اس کے کہ آپ گالی گلوچ کریں، لڑائی جھگڑا کریں، گناہ خریدیں، سیدھا اللہ کا گھر ہر گاؤں میں ہوتا ہے، سیدھا آئیں وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرنا، یا اللہ معاف کر دے، یہ جذبات آ گئے، تو کنٹرول کر دے، تو کنٹرول کر دے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ جب حضرت علی مسجد میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مٹی کے اوپر سو گئے، اور جب سوئے تو کروٹ بھی بدلی ہوگی تو پورے جسم پہ مٹی لگ گئی۔ حضور آ کے پاس بیٹھ گئے، انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے، بجائے اس کے کہ اوے فلانے تو نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، یا کوئی تانا دیتے، بڑے پیار سے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے، اور کیا کیا؟ ایسے کر کے نا مٹی صاف کرنا شروع کر، ایسے کچھ بھی نہیں کہا، ایسے اوپر سے بدن سے مٹی صاف ہو گئی، اور بڑے پیار سے فرمایا قم یا ابا تراب،
آپ نے لقب سنا ہے حضرت علی، ابو تراب لکھا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ۔ یہ حضور نے فرمایا وہ مٹی آیا، وہ مٹی آیا اٹھ پہ، مٹی صاف کی، اٹھایا، پیار کیا، مٹی ساری صاف کی، ہاتھ پکڑا، گھر میں لے آئے اور گھر میں بٹھا دیا اپنی بیٹی کے پاس، بٹھا دیا۔ کوئی اس موضوع پہ بات نہیں کی تو کی ہویا تھی کہ اختلاف رہے تھے۔ یہ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، گھروں کے مسئلے دلیلوں سے حل نہیں ہوتے۔ آپ میاں بیوی کو سامنے بٹھا دیں، اس نے تجھے کیا کہا ہے، اس نے تجھے کیا کہا ہے، گھروں کے مسئلے دلیلوں سے حل نہیں ہوتے۔ گھروں کے مسئلے پیار سے، معاف کرنے سے، معافی مانگنے سے حل ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ دلیلیں لے کر چلیں گے گھر کے مسئلے وقتی طور پر تو حل ہو جائیں گے، مگر دل کا جو قدورت ہے یا نفرت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ کیونکہ دلیل کی وجہ سے جیتنے والا بندہ بھی بعد میں کہتا ہے اچھا دیکھ میں جیت گیا نا، اور دوسرا کہتا ہے میں ہار گیا۔ نہیں، معافی مانگنے سے، پیار کی باتیں کرنے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب یہاں پر کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کا حضور کا مزاج یہ تھا کہ ایسے موقع پہ حضور مسکرانا شروع کر دیتے۔ یہ حضور کا بڑا پیارا انداز۔ جب دیکھتے نا کہ کہیں پہ کوئی تلخی ہو گئی تو حضور اور کچھ نہ فرماتے، بس مسکرانا شروع کر دیں۔ حضور مسکرانا شروع کر دیں گے۔ کچھ پیار کی باتیں کی سرکار نے، جیسے ہی سرکار نے پیار کی باتیں کی، حضرت علی بھی ہنس پڑے، حضرت فاطمہ بھی ہنس پڑی، دونوں آپس میں دیکھ کے ہنس پڑے۔ سرکار نے فرمایا میرا کام ہو گیا ہے، اب تم آپس میں بیٹھو، میں اپنے گھر چلتا ہوں۔ کتنا پیارا انداز حضور کی زندگی کا، کہ تربیت بھی کر دی، لڑائی بھی نہیں ہوئی، جھگڑا بھی نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اور گھر واپس آ گئے۔ جب تک ہم یہ انداز، یہ تقویٰ ہے، ہم اس کو تقویٰ سمجھتے ہی نہیں۔ جو بندہ گھر چلانا جانتا ہے سمجھ لیں بہت بڑا متقی انسان ہے، بہت بڑا متقی، اللہ کا ولی ہے وہ بندہ، ولایت ہے اس کے پاس۔ جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا ولی ہے، جو بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ دیکھیں اسی طرح بیوی اگر گھر کے نظام کو چلانا جانتی ہے، اسی پر ایک روایت پیش کر کے پھر ہم آگے چلیں گے۔ ابھی ہمارے قول صدیق اور وہ باقی باتیں پڑھی ہیں اس عنوان پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت گھر کے نظام کو اچھے انداز میں چلاتی ہے، یعنی لڑائی نہیں پیدا کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتی نہیں ہے، پیار اور محبت سے گھر کے نظام کو چلا لیتی ہے اور بچوں کی تربیت اچھی کر لیتی ہے، فرمایا جب وہ عورت اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ولایت نہیں ہے تو اور کیا ہے، تقویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے، کتنا بڑا مقام۔ ہمارے یہاں تو خواتین اپنے شوہروں کو اکساتی ہیں لڑائی پہ، بچوں کو اکساتی نہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، حضرت میمونہ نے حضور کو ایسا مشورہ دیا کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس مشورے کے مطابق صحابہ کرام کے سامنے عمل کیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے سارے جذبات تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے اور حضور کی اتباع کیا۔ تو گویا کہ حضرت میمونہ نے وہاں پہ اکسایا نہیں۔ حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھیں، اپنی بیٹیوں کو حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھائیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو کمال کے انداز ملیں گے کہ ایک شوہر کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے، ایک شوہر کی خوش بنائی کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت میمونہ ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت میمونہ ہے، ان تینوں کی ہسٹری بڑی کمال کی ہسٹری۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، بڑی کمال کی تعلیم ہے۔ اپنی بچیوں کو ان عظیم ماؤں کے بارے میں پڑھائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب عورت فوت ہوتی ہے، میت گھر میں پڑی ہے اور اس کا شوہر اس کی زندگی سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ میری بیوی اتنی نیک تھی، گھر کے نظام کو اچھا چلایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ میت کے سرانے کھڑا ہو کر یا لوگوں میں اتنا کہہ دے یا دل میں کہہ دے
کہ بھئی میں اپنی بیوی کی زندگی سے راضی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میت ابھی گھر میں ہوتی ہے، اس شوہر کے اتنا جملہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس خاتون کو اسی وقت جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگا اگر ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو یہ انداز بتائیں کہ بھئی گھر کیسے مضبوط کرنے تم نے، اور اس کے مطابق باقاعدہ تعلیم دیں اور ان کے شوہر ان سے راضی ہو جائیں، تو یقین جانے گھر بیٹھے بٹھائے۔ اب یہ ولایت، اس سے بڑی ولایت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس خاتون کی میت ابھی گھر میں ہے، جنت میں پہلے پہنچی ہوئی ہے، ایسی خواتین سے تو دعائیں کرنا ہے، ایسے مردوں سے دعائیں کروائیں جو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یقین جانے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ولایت کو سین کا نام نہیں کہ سین نکلے ہوتے ہیں تو خاص تو بندہ ولی ہوتا ہے۔ ولی وہی ہے جو تقوی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو نکاح کے خطبے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ابھی صرف پہلے عنوان پہ ہم نے بات کی ہے، تو اس پر مزید بھی باتیں ہوگی۔ تقوی، دوسرے نمبر پہ قول سدید، پھر صلہ رحمی کی کچھ ہماری آج کی باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک کو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو امن اور عافیت کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔